السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی معاذرائی تھی وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اس لڑائی نے بہت سارے اداروں اور شخصیات کو تو اپنی لپیٹ میں لیا ہی تھا، لیکن ماضی سے مختلف بات اب یہ ہے کہ کچھ بھی خفیہ نہیں رہے گا۔ اس بار سب کچھ عوام کے سامنے آئے گا اور آنا شروع ہو گیا اور آگے بھی آتا رہے گا۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا اور اب انہوں نے اس کا شیڈول کا بھی اعلان کر دیا، مگر ان کی اپنی قریبی ساتھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے عمران خان کی بہادری کا پول کھول دیا۔ یہ کیا معاملہ، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب تین اہم ترین شخصیات یعنی عمران خان، صدر عارف علوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے کی کارروائی کا آغاز بس ہوا ہی چاہتا ہے۔ مقدمے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کا فیڈ بیک۔ ہمیں دوست جو ہے وہ آپ ناظرین کمنٹس اپنے کرتے رہتے ہیں، ان سے نوازتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ لوگ بیچ میں تھوڑی سی شرارت بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی ہم برا نہیں مناتے۔ اب ساری چیزیں میٹھی میٹھی تو نہیں ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی سی کڑوی بھی ہوتی ہیں ساتھ، لیکن کچھ دوستوں نے ایک بات کہی اور وہ بات ان کی کافی حد تک ٹھیک ہے کہ جناب میں جب ولاگ کرتا ہوں تو میری سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ زیادہ سپیڈ ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ خبریں ہوتی ہیں زیادہ، چیزیں زیادہ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ولاگ بہت زیادہ لمبا نہ ہو، مطلب 15 سے 20-22 منٹ کے اندر ہم ساری چیزیں سمیٹ لیں۔ تو جب میٹیریل تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو پھر سپیڈ تھوڑی سی رکھنی پڑتی ہے، لیکن کوشش کریں گے ہم کہ آپ کو یہ شکایت نہ ہو اور آپ جو ہے اس خبر کو جو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹھیک سے سمجھنا اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ کا حق ہے۔ اچھا، آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں جناب۔ آج ایک اور آڈیو لیک ہوگی، اور وہ آڈیو لیک ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور سی سی پی او لاہور جو تھے غلام محمود ڈوگر، ان کی یہ آڈیو تھی، اور اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ ان سے پوچھتی بھی پائی جا رہی ہیں کہ آپ کے آرڈر ہو گئے یا نہیں ہوئے ہیں۔ ان کا جی ابھی نہیں ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کب ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ نے آرڈر تو کر دیا، لیکن وہ ججز آرڈر پہ سائن جو ہے وہ کورٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد کرتے ہیں، تو میرے بندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بس جو ہی ہوگا تو پھر وہ آرڈر مجھے مل جائے گا۔ اس پر ڈاکٹر یاسمین راشد پھر ان سے پوچھتی ہیں کہ جی ہماری آج رات جو ہے وہ سکون سے گزر جائے گی نا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ جو ان کو خطرہ پڑا ہوا ہے جیل بھرو تحریک کے جو رہنما ہیں عمران خان صاحب، ان کی اپنی گرفتاری کا، کہ وہ وہاں سے کوئی فلیگ مارچ بھی پولیس کا گزر جائے تو جناب ایک وقت پڑ جاتا ہے، ادھر کالیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں ٹویٹر پہ، جناب وہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے پہنچو جی خان کو گرفتار کرنے آگے۔ تو وہ مطلب یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کتنے بہادر ہیں کہ وہ ایک پولیس افسر پر انحصار کیے بیٹھے ہیں کہ وہ لاہور میں سی سی پی ہوگا تو تب میں گرفتاری سے بچوں گا، یا تب ہم اپنی جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے، تاکہ مرضی کا پولیس افسر ہو، مرضی کا ٹریٹمنٹ ہو۔ اور وقتی طور پہ عمران خان صاحب کی حمایت میں جو لوگ اتر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے جو وہ واپس آرڈر کروا دیے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک ترین باب ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں سیاست کے اندر اور اقتدار کے اندر اور اقتدار سے باہر، انہوں نے بہت ساری چیزیں پاکستان کی تبدیل کر دی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ منفی طور پر تبدیل ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ صدر مملکت، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، گورنرز یہ ایسے غیر آئینی اقدامات کریں کہ وہ سر عام ایک پارٹی کے کارکن نظر آئیں اور وہ ہر چیز کے اوپر اپنے اس لیڈر کو ترجیح دیں، ایون کہ ملک کے اوپر بھی یا ملکی مفاد کے اوپر بھی اپنے جو ہے وہ پارٹی لیڈر کے مفاد کو ترجیح دیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ایسا پاکستان کے اندر ہوا اور پہلی بار عمران خان صاحب کے دور میں ہوا۔ پہلے ہو سکتا ہے کبھی ہوتا ہو، لیکن وہ چیزیں مطلب اتنی سر عام ڈھٹائی کے ساتھ کوئی بھی پارٹی بازی نہیں کرتا آئینی عہدوں پہ رہتے ہوئے، جیسے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی، اور ابھی تک جو ان کے ہم نوا ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ اب صرف ان آئینی عہدیداروں تک نہیں رہا، اب یہ معاملہ چلتے چلتے اعلیٰ عدلیہ تک بھی جا پہنچا ہے۔ اب جو کل آڈیوز لیک ہوئی ہیں، ان آڈیوز پرسوں جو لیک ہوئی تھیں، ان آڈیوز میں نہ صرف یہ کہ چودھری پرویز الہی ایکسپوز ہوئے، بلکہ ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی ہوئے، اور مبینہ طور پہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جسٹس مظہر حسین نقوی جو ہیں سپریم کورٹ کے جج، وہ بھی ایکسپوز ہو گئے۔ تو دنیا کی کوئی بھی عدالت ہوتی، دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا، وہاں پہ جب ایک جج کے اوپر اس طرح کا الزام آ جاتا، یہ تو آڈیو آ گئی نا، اس میں تو کچھ مطلب پلے بچا ہی نہیں۔
اگر الزام بھی آ جاتا تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ نہیں میں اب اس بینچ میں بیٹھوں گا اور میں اس بینچ سے الگ نہیں ہوں گا. وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کوئی استعفیٰ وغیرہ نہیں دیا, چلیں وہ ان کی مرضی ہے استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اپنے آپ کو جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے درست سمجھتے ہوں, وہ تو بعد میں آگے چل کے چیزیں واضح ہوں گی, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو درست بھی سمجھتے ہیں تب بھی ایک چیز جب شکوک کی زد میں آ جائے تو اخلاقی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے دیا جائے. چلیں نہیں دیا کوئی بات نہیں, تو ان کو کم از کم اس کیس سے الگ ہو جانا چاہیے تھا. وہ نہ صرف اس کیس سے الگ نہیں ہوئے بلکہ پوری مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے وہی آرڈر کیا جو آرڈر کرنے کے لیے ان کو سفارشیں کی جا رہی تھی یا جو کچھ کیا جا رہا تھا. بظاہر ایسا لگتا ہے غلام محمد ڈوگر والا معاملہ بھی جو ہے وہ غلام محمود ڈوگر والا بھی سامنے آ گیا اور ان کے آرڈرز بھی کر دیے گئے. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جناب نگران حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کے لگائے گی, افسران کو لگائے گی. کمال ہو گیا. پہلے انہوں نے جوڈیشل آفیسرز کے اوپر بھی یہ لگایا تھا, یعنی کہ جو سرکاری وکلاء ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے لے کے نیچے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تک, اور یہ تمام لوگ, وہ بڑی مشکل سے اب آ کے وہ معاملہ کہیں حل ہوا. تو یہ سارا اس کہانی کے اندر چل رہا ہے. یہاں پہ ایک خبر آج اور ہمیں سننے کو ملی کہ جب یہ پرسوں آئی آڈیو وغیرہ لیک ہوئی جسٹس مزار نقوی والی, تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک ججز کا ایک غیر رسمی اجلاس ہوا. اس میں تمام ججز تو شریک نہیں تھے لیکن بیشتر جج اس میں شریک تھے, ایک عد کے سوا جو کہ شہر میں نہیں تھے. اور وہاں پہ جو ہے مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ واقعہ ان ججز کے سامنے رکھا, اور جسٹس مزار حسین نقوی نے بھی جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا چودھری پرویز الہی سے کیا تعلق ہے, یہ واقعہ کیسے ہوا تھا, وہ انہوں نے بتایا. اور اس کے بعد جناب جو چیف جسٹس صاحب تھے عمر عطاب دیال صاحب, انہوں نے جناب وہ کمال محبت کا اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہیں وہ اپنے ساتھی جج مزار حسین نقوی کے موقف سے انہوں نے کہا جی ان کو ان کے موقف پہ بڑا اطمینان کا انہوں نے اظہار کیا. اور اس کے بعد جو ججز کی غالب اکثریت تھی انہوں نے بھی چیف جسٹس صاحب کی اس چیز کو انڈورس کیا. اچھا اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو اس طریقے ہے کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم یہ پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتے ہیں, پرائم منسٹر ہیں ہمارے, کہ جب 4 نئے ججز کو تعینات کیا جانا تھا سپریم کورٹ میں, تو عمر عطاب دیال صاحب وہی اپنے پرانے ججز کو لانا چاہتے تھے, اور اس پر چونکہ حکومت کے پاس اراکین کی تعداد زیادہ تھی تو وہ ججز تعینات نہیں ہو سکے, وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا وہ ملتوی کرنا پڑا. اس کے بعد پھر وزیر قانون تک نے استعفیٰ دے دیا, اور جب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو کہا گیا کیونکہ حکومت وزیر اعظم ہی ہوتا ہے جی کہ بھئی وہ جو بندیال صاحب کہہ رہے ہیں وہی جج کرتے ہیں, تو وہ جج آ گئے تو پھر بھائی جنرل بھگتو, اب یہ بھگت تو رہے ہیں. پھر اٹارنی جنرل تک حکومت نے اپنی مرضی کا نہیں لگایا, اب یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی چیف جسٹس کی مرضی کا لگا. تو جتنا مطلب لیٹ ہی چلی جاتے ہیں شہباز شریف صاحب, لیٹنے کی بھی آخری حد ہے, شاید وہ آخری حد بھی پرائم منسٹر صاحب ہمارے کراس کر گئے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ امپورٹنٹ بات ہے جو نواز شریف صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دیا, اور وہ اس میں وہ دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کے اوپر ٹانٹ کیا ہے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب بالکل جوڈیشل کمیشن کے پاس ان جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا جانا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بھیجنا چاہیے, اور اگر ان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیج سکتے پھر میرے خلاف ہی ایک اور بھیج دیں, اور ان کا کہ ایک عام بھی میرے تھے ہی پا دو. پھر انہوں نے پنجابی میں یہ بات کہی. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ نواز شریف صاحب اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور نواز شریف صاحب کے اپنے بھائی کی حکومت یہاں پر کیا کر رہی ہے یہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا. لیکن جو ایک لڑائی جاری ہے اس میں صف بندیاں جناب بالکل واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ایک طرف ہمیں نظر آتی ہے حکومت اور کچھ ادارے ان کے ساتھ ہیں, اور جو حکومتی معاملات یعنی کہ غیر سیاسی طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور ایک طرف ہے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ کچھ ججز, اور کچھ اب جیسے میں نے کہا نا کہ نہ صرف ادارے بلکہ افسران تک بھی اب اس لڑائی کی لپیٹ میں آ گئے, جیسے غلام محمود ڈوگر. اب ایک بالکل مطلب چٹے چانن کی طرح بات ہے کہ وہ غلام محمود ڈوگر کس کا آدمی ہے, وہ پرویز الہی کا آدمی ہے اور وہ عمران خان کا آدمی ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی کال سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ عمران خان صاحب کتنی بے چینی سے غلام محمود ڈوگر کے CCPO لگنے کا انتظار کریں. تو کیا جس الیکشن کا مطالبہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کیا وہ اس طرح کے متنازع افسران کی موجودگی میں کوئی ایسا الیکشن جو ہے وہ شفاف ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے ایک اجلاس بھی طلب کر لیا, صرف اس پوائنٹ پہ غور کرنے کے لیے
کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایک ایسا پولیس افسر جو بالکل کلیئر کٹ ایک سیاسی اس کا کردار ہے، اس کو ایک عدالتی حکم کے تحت جبرن تعینات کیا گیا ہے، تو اس کی موجودگی میں کیا الیکشن جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طور پہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس پہ اجلاس ایک طلب کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ دوسری بات کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اس وقت اپنی تمام تر جو توانائیاں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ایٹ اینی کاسٹ نیا الیکشن لینے پر جھونک رکھی ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو کسی بھی قانون کو روڑنا پڑے، کسی بھی آئین کو روڑنا پڑے، کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخصیت کا وقار جو ہے وہ جہاں پہ کوئی چیز میٹر نہیں کرے۔ آپ مثال لے لیجئے عارف علوی صاحب، انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر لی ہے کہ 20 تاریخ کو آئیں، بیٹھیں، بتائیں مجھے تاکہ میں الیکشن کی ڈیٹ دوں۔ پہلی بات یہ کہ صدر مملکت صاحب کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے سکیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پاس یہ بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے آئینی ادارے کے سربراہ کو اپنے پاس طلب کر لیں۔ اب یہ کرٹسی کی بات ہے، اگر وہ صدر مملکت کا احترام کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر صاحب وہاں پہ چلے جائیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ نہ جائیں تو وہ ان کے پابند نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی صدر عارف علوی صاحب ہے جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ اعظم سواتی وغیرہ وزراء الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے تھے تو انہوں نے بلایا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن کے افسران کو، اور الیکشن کمیشن کے افسران کو اعظم سواتی وغیرہ نے صدر مملکت کے سامنے جو ہے وہ گالیاں دی تھیں، اور جب الیکشن کمیشن کے افسران نے صدر مملکت تو دیکھا کہ جناب یہ وزراء سے آپ ہمیں گالیاں دلوانے کے لیے آپ نے بلایا، تو آگے سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کمال مطلب ایک اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے تو آپ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ باقاعدہ پارٹی اور جسے کہتے ہیں گنڈا گردی کے لیے عوام صدر کو مبینہ طور پہ استعمال کیا۔ یہ وہی عارف علوی صاحب ہے جو کہتے تھے کہ ہم ٹریفک نہیں چلنے دیں گے، اور وہ عمران خان صاحب کو کال پہ بتاتے کہ بندے پی ٹی وی میں گھس گئے، پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس گئے، تو وہ obviously جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کے آئینی عہدوں پر بٹھا دیں گے تو پھر کام تو وہی چلے گا نا۔ اب قاسم سوری نے بھی جو کچھ کیا وہی کیا جو جس طرح کی وہ کام کوئٹہ میں کیا کرتے تھے، وہ ڈپٹی اسپیکر بن کے بھی وہی رہے۔ اب وہ جس بنیاد پہ انہوں نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی تھی کہ غیر ملکی سازش تھی، اور جس بندے کی خاطر آپ نے وہ سارا آئین کی خلاف ورزی کی، وہ بندہ خود ہی مکر گیا کہ جی امریکہ کی کوئی سازش تھی نہیں اس کے خلاف، وہ تو جنرل باجوہ کہہ رہا تھا جو کچھ بھی کہہ رہا تھا۔ تو یہ اب لڑائی جو ہے یہ اگلے سٹیج پہ جاتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کیا، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب جب اعظم نذیر طارق صاحب پہلے وزیر قانون تھے تو یہ جب انہوں نے قومی اسمبلی کے میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے سے انکار کیا تھا اور غیر آئینی طور پر اور وہ ووٹنگ مسترد کر دی تھی، انہوں نے دے دی تھی رولنگ قاسم سوری صاحب نے، اور اس کے بعد فوری طور پر عمران خان صاحب نے ایڈوائس بھیجی صدر کو اور قوم سے انہوں نے خطاب فرمایا، اس کے ساتھ ہی ایوان صدر سے جناب عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی توڑ دی۔ تو یہ تینوں بندے اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے تھے، تو اس پر جو وفاقی وزیر قانون تھا اعظم نذیر طارڑ وہ اس پہ کام کر رہے تھے، لیکن بعد میں یہ جب اٹارنی جنرل والا معاملہ آیا اور اس سے پہلے ججز کی تعیناتی والا، تو بطور احتجاج اعظم نذیر طارڑ صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا وزارت قانون سے۔ وہ استعفیٰ ان کا منظور تو نہیں ہوا لیکن انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا، بہت طویل عرصہ تک انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن اب وہ چونکہ دوبارہ وزیر قانون بن چکے ہیں تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ اعظم نذیر طارڑ صاحب کو یہ ہدایت حکومت کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے کہ ان تینوں افراد کے خلاف جو آپ کام کر رہے تھے، عمران خان صاحب، قاسم سوری اور عارف علوی صاحب، ان تینوں کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت جو کارروائی ہونی ہے اس کے حوالے سے وہ ریفرنس جو ہے اس کی تیاری کریں۔ اس سلسلے میں وزارت قانون میں اور وزیر قانون نے جو ہے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اب یہ جو جیل بھرو تحریک تھی اس کا تو جو عمران خان صاحب نے آج شیڈول اناؤنس کر دیا، اور مطلب کیا کمال ہی خان صاحب جو ہے نا وہ مثالیں بناتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی 8 شہروں میں سے 200 بندے ہر شہر میں سے گرفتاری دیں گے، تو بھائی جان اس سے کون سی جیل بھیج جاتا ہے؟ 600 تو روز نشئی اس شہر میں سے پہنچ جاتے ہیں جیل میں، تو آپ نے پھر کون سی تلوار چلا دینی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھائی جیل بھرو تحریک ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اور وہ جیسے آپ کہتے تھے کہ جی 30 لاکھ لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ 25 مئی کو اس میں اسلام آباد مارچ میں، وہ 25 لاکھ تو کیا 25,000 تو کیا اس کے 25,000 کے نصف بھی آپ نہیں لا سکے۔ اسی طرح دوسرے لانگ مارچ پہ آپ نے کہتے ہیں بندے آئیں گے، وہ لانگ مارچ قسطوں میں ٹکڑوں میں وہ لکی رانی سرکس والا مارچ بنا رکھے گا، آج اس شہر میں آج اس شہر میں، وہ چلتا رہا لیکن اس میں بھی بندے نہیں لا سکے۔ تو اب ویسے خان صاحب نے سمجھ آ گیا کہ بھائی جان بندے نہیں آئے گے، اگرچہ کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس لاکھوں لوگوں نے گرفتاری میں رجسٹریشن کرا لی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب 22 تاریخ کو لاہور میں 200 بندے گرفتاری دیں گے، اور جناب یہ پھر پنڈی میں پھر فلانے شہر پنجاب کے انہوں نے 8 شہر بتائیں، تو یہ 8 شہروں میں 1600 بندوں کی گرفتاری بنتی ہے جی، تو 8 جیلوں میں 1600 بندے۔ خان صاحب سوری اس طرح نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب نے وہی اپنا نہیں کہا کہ میں کب گرفتاری دوں گا، بھائی میرے شہر سے ہو رہی ہے، سی سی پی تو اپنا خان صاحب دے دو گرفتاری،
تو وہ خان صاحب آگے فرنٹ فٹ پہ ہو کے لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پارٹی کی باقی لیڈرشپ کب گرفتاری دے گی۔ تو باقی پھر بھائی جان یہ جو بندے ہیں جو دوسروں کے بچے آپ گرفتار کروانا چاہتے ہیں، یہ پھر کرائے تھی لینے پہن کے، پھر باقی تو پھر اس طرح تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں دے گا گرفتاری۔ تو گرفتاری دے بھی دیں تو جیل بھرو، تحریک کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں جی، کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ اپنی ضمانتیں وڈرا کریں جو 60-70 مقدمے میں آپ نے کری ہے، آپ کی پارٹی کے دوسرے لوگ کریں، جا کے گرفتاریاں پیش کریں، کیونکہ پھر اگر آپ گرفتاریاں کریں گے تو پھر لوگ پیچھے اس حوصلہ پکڑیں گے۔ خان صاحب آپ بینکر کے اندر بیٹھے رہیں گے، وہ ایک ٹانگ کے اوپر پلستر چڑھا کے، وہ پتہ نہیں 4-5-6 مہینے اور بھی شاید ابھی ٹھیک نہیں ہوگی، تو وہ بیٹھے رہیں گے اور آپ وہاں پہ لائیو خطاب فرمائی جائیں گے کہ دے دو گرفتاریاں، دے دو گرفتاریاں۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی جان، خود آگے چل کے لیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو خان صاحب نے بہرحال اپنا سارا کچھ جھونک دیا جی اس لڑائی میں، اور یہ صف بندیاں بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو جسٹس مظاہر نقوی والی ٹیپ آئی ہے، اگرچہ کہ ان کو جو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے ان کو تھپکی دیا کہ ٹینشن نہیں لینی، اسی تو نال ہاں، لیکن یہ معاملہ اس طرح ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس معاملے کی جو ہے وہ بالآخر ایک پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جسٹس مظاہر نقوی پر، اس کے لیے استعفے کے لیے۔ اب یا تو ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، یا پھر اس معاملے کی جو تحقیقات ہیں، جو کہ آلریڈی وزارت داخلہ نے FIA کو حکم دے دیا ہے کہ اس کے فرانزک کرا کے اس کی باقاعدہ انکوائری کی جائے، معاملہ پھر اس طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال اب پارٹیاں آمنے سامنے آ گئی ہیں جی، اور یہ الیکشن سے پہلے تک یہ روز ہمیں کوئی نیا ہی تماشا دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اس ساری کہانی کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کی بہت بری لہر چل رہی ہے، اور پاکستان ڈیفالٹ سے تو بظاہر بچ گیا ہے، لیکن فی الحال ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی ہو، اور اس کے لیے سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔